السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور 24۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اللہ کی۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی و رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، اور دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ ان آیات میں بنیادی اصول کا ذکر ہے جن پر اسلام پوری انسانی زندگی کے نظام کی عمارت قائم کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسانی وجود کے حقیقی سبب یعنی اللہ تعالیٰ کی سب سے طاقتور تخلیق کی تعظیم کا حکم دیا، پھر ظاہری سبب یعنی جن کے ذریعے تم دنیا میں بھیجے گئے یعنی ماں باپ کی، والدین کی تعظیم کا حکم دیا۔ والدین کے حقوق کی اہمیت دیکھیے کہ قرآن کریم میں جا بجا ایسے مقامات ہیں جہاں عقیدہ توحید، ایمانیات، اطاعت الہی، اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے فوراً بعد کسی اور موضوع کو درمیان میں لائے بغیر جس ٹاپک کو بیان کیا گیا ہے وہ ہے والدین کے حقوق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، ماں سے محبت کرو کیونکہ ماں کی پریشانی دیکھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صفا مروہ کو حج کا رکن بنایا۔ دنیا بھر کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامی معاشرے اور ریاست کی بنیاد کن فکری، اخلاقی، تمدنی، معاشی اور قانونی اصولوں پر رکھی جانی چاہیے۔ ایمان و تقویٰ کی بنیاد پر اگر پرکھا جائے والدین کے حقوق کو تو سورہ مومنون آیت نمبر 1، قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 7، اور جو لوگ ایمان لائے اور وہ اچھے عمل کیے ان کی برائیاں ہم ان سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 کے بعد والی 16 آیات میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 25 کاموں کا حکم دیا ہے جن میں شرک نہ کرنا، اللہ اور رسول کی تابعداری، والدین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق جن میں رحم، محبت، اچھا سلوک، تعلقات نہ توڑنے کی تلقین، خبر گیری، مدد اگر محتاج ہوں تو وغیرہ۔ اس کے علاوہ سورہ لقمان آیت نمبر 14 سے 19 تک پھر سے اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کے احکامات کا ذکر کیا ہے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت بیٹے کے ذریعے سے، جس میں اعتدال میں زندگی گزارنا اور تمام اخلاقی اور ادبی نصیحتیں موجود ہیں۔ یہ تمام آیات اس بات کی دلیل ہے کہ اگر رشتہ داروں سے حسن سلوک اور رحم رشتہ نہ توڑنے کا حکم ہے تو پھر ایک بہو کے لیے سب سے قریبی رشتہ والدین اور شوہر کے بعد شوہر کے والدین کا ہوتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 1، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتے و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو، یقین جانو اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ آپ سوچئے، جب اللہ تعالیٰ رشتہ داروں، مسکینوں، محتاجوں اور بڑوں سے ادب کا ذکر کر رہا ہے، حکم عفو و درگزر، رشتہ نہ توڑنے کا حکم دے رہا ہے، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے شوہر کے والدین آپ کی ذمہ داری نہیں ہیں؟ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اخلاق کا برتاؤ کیجئے، گھر آئے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ تمام اخلاق کے دائرے میں ہوتے ہیں، رشتہ کوئی بھی ہو۔ ایک اجنبی بھی گھر آتا ہے اور اس کے ساتھ آپ حسن سلوک نہیں کرتے ہیں تو پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ نظام زندگی اللہ تعالیٰ نے، دین اسلام ایک نظام زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام صبح ہونے سے لے کر رات تک کے تمام کاموں کا حکم کس طرح کرنا ہے
اس کا حکم ہمیں قرآن پاک میں دیا ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت باقی ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 151 ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں، یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے، اور بے شرمی کی باتوں کے قریب نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی، اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، شاید تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ دین اللہ کے معنی نظام زندگی اللہ کے تابع کرنا ہے، یعنی پیدائش سے موت تک کا کرنے والا ہر کام اللہ کے حکم سے گزارنا دین ہے۔ اور اخلاق کا مطلب ہوتا ہے ہر طبقے میں، ہر سیکٹر میں آپ فوکس کریں۔ اخلاق، آپ نے سنا ہے کہ دین اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے۔ سورہ الاحقاف آیت نمبر 15 ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے۔ اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے کہا، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھ کے سکھ دے۔ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابعدار بندوں میں سے ہوں۔ جاننے کی کوشش کیجئے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کون کون سے احکامات رکھے ہیں۔ صرف ایک آیت کو پکڑ کر مت بیٹھیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کسی کا حق بتایا ہے تو دوسری جگہ اس حق کے بعد آپ کے کیا حقوق ہیں، آپ کے کیا فرائض ہیں، یہ بھی بتایا ہے۔ صرف آدھی بات سن کر اس پر عمل مت کیجیے۔ ایک آیت پڑھتے ہیں تو اس آیات سے ریلیٹڈ دوسری آیات کو دیکھیے، غور کیجیے اور اس کے بعد عمل کیجیے۔ آپ نے یہ تو پڑھ لیا کہ یہ بہو کا فرض نہیں، یہ تو پڑھ لیا کہ بیوی کے حقوق کیا ہے، یہ تمام حقوق آپ نے پڑھ لیے، لیکن اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے کیا غور و فکر کر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، یہ آپ پڑھنا نہیں چاہتے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 10 لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اے لوگو ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ سورہ لقمان آیت نمبر 6 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور انسانوں ہی میں سے ہے کوئی ایسا بھی ہے جو بےہودہ باتوں کو خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے، ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ علم بنا عمل کے ایک اذیت ہے اور عمل بنا اخلاق کے بیکار ہے۔ علم لہجے کو نرمی دیتا ہے، علم اخلاق کو بلند کرتا ہے، اچھے برے کی تمیز دیتا ہے، الفاظ کا چناؤ ان کے استعمال کا شعور دیتا ہے۔ یہ سب علم کی کرامات ہے۔ علم بتاتا ہے کون سے رشتے کے کیا حقوق ہیں، الگ طبقات کے حقوق، ذمہ داریاں کیا ہیں، تعلقات کو خوشگوار بناتا ہے، تو غور و فکر کریے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ زمر آیت نمبر 9 قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، ان سے پوچھو کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے دونوں کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو صرف عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں، یعنی علم عقل کے بغیر نامکمل ہے۔ اور جاہل صرف وہ نہیں ہوتا جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، بلکہ جاہل تو وہ بھی ہوتا ہے جس کا علم بے عمل اور عقل اور غور و فکر سے عاری ہو۔ یعنی آپ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ تو غور و فکر کر کے عمل کیجیے کہ آپ نے جو آیت کو پڑھا ہے وہ سمجھا بھی ہے یا نہیں۔ والدین ہماری عملی، سماجی اور معاشی زندگی کا اولین عنوان ہے، سب سے پہلا عنوان، سب سے بیسک نیڈ، اخلاق کے دائرے میں سب سے پہلا عمل۔ سورہ نوح آیت نمبر 28 رب اغفر لی ولیدی ولمن دخل بیتی مومنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا، میرے رب مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے اور سب مومن مرد اور عورتوں کو معاف فرما دے،
اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ سورہ تحریم آیت نمبر 1، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کی میزان میں قیامت کے روز اخلاق حسنہ سے زیادہ کوئی چیز بھاری نہیں ہوگی، اور اللہ فحش اور بیہودہ باتیں کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اخلاق وہ صفت ہے جو قربانی اور جد و جہد سے کمائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے والدین کی اطاعت کرو، تمہاری اولاد تمہاری اطاعت کرے گی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے لیے۔ والدین کے حقوق یہ ہیں کہ ان کی بات توجہ سے سنیں، وہ کھڑے ہوں تو تعظیماً کھڑے ہوں، کھانے پینے کا انتظام کریں، عاجزی اور نرم دلی سے ان سے بات کریں، اگر کوئی بات بار بار کہے تو اکتا نہ جائے، احسان نہ جتائے، بھلائی کرے، کوئی کام کہیں تو پورا کریں، حقارت سے نہ دیکھیں، ان کے ملنے والوں کا بھی احترام کریں۔ ہم اپنی پوری زندگی دے کر بھی اپنے ماں باپ کے پسینے کی ایک بوند کا قرض بھی نہیں چکا سکتے، نہ ہی اپنی ماں کی دودھ کی ایک بوند کا قرض چکا سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، وہ شخص ذلیل و خوار ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دہرایا۔ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جس نے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کسی بھی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ یہ تھی بوڑھے والدین کی خدمت نہ کرنے والے کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 215، لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں؟ جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے اولاد یعقوب سے پختہ وعدہ لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 143۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہی دینے والے بنو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہی دینے والے بنے۔ اس آیت میں امت وسط کہہ کر بتا دیا کہ میانہ روی کی زندگی یعنی اعتدال پسند زندگی، بیلنس زندگی مسلمانوں کی بہترین صفت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دے جو اسے فائدہ نہ دے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارکہ ہے، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کام میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کروں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہیں ہوگی اور سکون سے تم محروم رہو گے۔ یعنی اللہ کے ذکر کے لیے وقت نکالنے سے مراد اللہ تعالیٰ کی آیات پر غور و فکر کرو اور عمل کرو۔ سورہ لقمان آیت نمبر 14، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی تاکید کی ہے۔ اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے، اسی لیے ہم نے نصیحت کی کہ اللہ کا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر بجا لاؤ، میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔